اتوار کا دن تھا۔ حارث اپنے کمرے میں کہانیوں کی کتاب پڑھ رہا تھا جب اس کا پیٹ بھوک سے گڑگڑا رہا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 1:30 بجے تھے۔ پاستا اب تک تیار ہو جانا چاہیے، اس نے اپنے اب سے کہا۔ اس کی ماں کے پاس تھا۔ کل رات اس سے دوپہر کے کھانے کے لیے پاستا بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا کچن، لیکن ماں نے ابھی تک پاستا نہیں پکایا تھا۔ وہ اس میں نہیں تھی۔ تو باورچی خانے، ماں کہاں ہے؟ وہ بڑبڑایا جب وہ اسے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بس پھر اس نے اپنے باپ کی آواز سنی۔ تمہاری ماں کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، بخار چل رہا ہے، اس لیے وہ پاستا نہیں بنا سکتی، اس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں چاہتا ہوں دوپہر کے کھانے کے لیے پاستا کھانے کے لیے، حارث نے ضد سے کہا۔ میرے بیٹے، جب تم بیمار پڑتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیا تمہاری ماں تمہیں ایسا کرنے کو کہتی ہے؟ اس کے لیے چیزیں؟ اس کے والد نے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتی جب میں بیمار ہوں تو بستر پر، حارث نے جواب دیا۔ تو تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اپنے والد سے پوچھا۔ مجھے اس قدر خود غرض ہونے کے لیے افسوس ہے۔ وہ بہت خیال رکھنے والی ہے اور محبت، مجھے بھی اسے وہی دیکھ بھال اور پیار واپس کرنا ہوگا، حارث نے جواب دیا۔ یہ میرے اچھے بیٹے کی طرح۔ ہم کریں گے، پاستا خود بنائیں اور اب بنائیں گے، اسے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ والد نے کہا۔ میں نہیں کر سکتا۔ یقین ہے کہ ہم کھانا پکانے جا رہے ہیں ہم خود، لیکن ابا جی اب کرتے ہیں، پاستا بنانا جانتے ہیں؟ پوچھا حارث متحرک آواز میں۔ نہیں، اگرچہ میں نے اسے نہیں بنایا ہے اس سے پہلے، ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے نسخہ، جواب دیا۔ باپ، ضرور ابا، میں یہ کروں گا کے لیے، حارث نے کہا۔ پھر حارث نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور نسخہ ڈاؤن لوڈ کیا۔ وہ مندرجہ ذیل درج ذیل اجزاء: پاستا، بغیر ہڈی والا چکن، سبزیاں، شملہ مرچ، گاجر، ہری پیاز اور اجمودہ، کیچپ، سویا ساس، کالی مرچ، نمک، تیل۔ وہ کچن میں آ گئے۔ حارث نے تمام اجزاء اور اس کے والد کو پڑھا، انہیں ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ حارث کو احساس ہوا کہ اس کی ماں کتنی منظم تھی۔ باورچی خانے میں تمام چیزیں ترتیب دی۔ اس کے والد نے پہلے پاستا کو ابلتے ہوئے پانی کے پین میں ڈالا۔ حارث نے چھڑکایا چکن پر کالی مرچ اور نمک، پھر اس نے 1 کھانے کا چمچ شامل کیا۔ ادرک لہسن کا پیسٹ اور 2 کھانے کے چمچ سرکہ ڈال کر میرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کے والد نے شملہ مرچ، گاجر اور سبز کو کاٹ دیا۔ پیاز، ایک بار پاستا ابلنے کے بعد اس نے پانی سے چھان لیا پاستا، پھر حارث نے پین کو ٹھنڈے پانی میں چند منٹ کے لیے ڈال دیا۔ اسی دوران اس کے والد نے ایک پین میں 2 کھانے کے چمچ تیل ڈال کر سب ڈال دیا۔ اس میں سبزیاں، اس نے انہیں چند منٹوں کے لیے آہستہ سے ابالا، انہیں ایک برتن میں نکالا، پھر اس نے چکن کو پین میں ڈال کر گولڈن براؤن فرائی کر لیا۔ اس نے ڈال دیا اس میں سبزیاں۔ ابا، دیکھو ان سبزیوں کا رنگ کتنا واضح ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، حارث نے حیرت سے کہا۔ اس کے والد نے دیا وہ ایک مسکراہٹ۔ اس کے بعد اس کے والد نے کیچپ، سویا ساس، کالی مرچ شامل کی اور 1 چٹکی بھر نمک۔ اس نے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کیا اور ڈش کو چھوڑ دیا پکنے کے لیے تیار ہونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ تک ابال۔ یہ بہت اچھی بو آ رہی تھی۔ حارث بہت پرجوش تھا۔ واہ، یہ بہت مزیدار لگ رہا ہے، کیا میں کچھ لے سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، چھوٹا شیف، اپنی ماں کو آنے دو پہلے، اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے والد نے پاستا کو پیالوں میں منتقل کیا۔ حارث نے کھانے پر کانٹے لگائے۔ ٹیبل آخر میں اس نے پاستا کو اجمودہ سے گارنش کیا۔ اسی دوران اس کی ماں اس کی طرف سے آنے والی خوبصورت خوشبو سے بیدار ہوئی۔ باورچی خانے، وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ حارث اور اس کے شوہر کو ٹیبل لگاتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آؤ ماں، کھانا تیار ہے، اس نے تازہ پکے ہوئے پاستا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میز، اس نے پاستا کی طرف دیکھا اور پھر ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے حارث کو گلے لگایا۔ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے، حارث نے